رجیم چینج تو کر دیا گیا، لیکن اب اس رجیم چینج کے بعد جو حالات و واقعات پیدا ہو چکے ہیں، اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس رجیم کو بھی چینج کرنا پڑے گا، اور اگر اس رجیم کو چینج کر کے گھر نہ بھیجا گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ موجودہ سیاسی عسکری قیادت جو ہے اسے تاریخ کبھی معاف نہ کرے، اور ان کا بھی انجام جو ہے وہ ماضی کے سیاسی اور فوجی حکمرانوں کی طرح ہو، کیونکہ معاملات بہت ہی زیادہ سنگین، بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں کیونکہ 1 پوائنٹ ایجنڈا، اور وہ ہے کہ آزاد کشمیر جو کہ ایک ہنستی بستی ویلی تھی، اور اس میں کبھی بھی پاکستان مخالف نعرے کبھی نہیں لگے تھے، اور وہاں پر صرف ایک نعرہ بلند ہوتا تھا کہ ہم پاکستان ہیں اور پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے، ہم الحاق پاکستان چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان کے ساتھ تھے اور پاکستان ان کے ساتھ تھا، یہ سچویشن تھی، یک جان دو قالب تھے، اور کشمیری اور پاکستانی ایک ہی سمجھے جاتے تھے پوری دنیا میں۔ جو سٹرگل ہو رہی تھی، پاکستان ان کو لک آفٹر کر رہا تھا، لیکن اب وہ صورتحال جو ہے ہم کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ سچویشن اس وقت یہ ہے کہ وہاں پہ اب پاکستان جب یہ رجیم چینج لایا گیا، آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی محض اس لیے ہٹا دیا گیا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو اس کے بعد سے یہ مسائل شروع ہوئے ہیں، اور پچھلے سال سے 1 سال پہلے یعنی کہ 8 مئی سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور 8 مئی 2023 سے لے کر اور اب تک جو ہے وہ لاوا پھٹ چکا ہے، اور پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی طاقت کا استعمال کیا گیا، اور آج بھی اس وقت بھی انتہائی صورتحال کشیدہ ہے۔ ایک خبر چلائی گئی کہ معاملات کنٹرول کر لیے گئے ہیں، صورتحال معمول پہ آ گئی ہے، مطالبات مان لیے گئے ہیں، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اب ایک اور کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور وہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے تو یہ رجیم چینج کر کے اقتدار چھین لیا، اور اس کے بعد اب ایک اگلا کام ہے، باقاعدہ طور پہ اب زرداری صاحب نے ٹاسک لے لیا ہے، زرداری صاحب کو ٹاسک دے دیا گیا ہے، اور اب وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت میں لانے کا پروگرام ہے۔ خاص طور پہ مسلم لیگ نواز والے سن لیں، اور ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اس کرائسس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ جائے۔ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی متحرک ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے، صدر پاکستان پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں صورتحال کا پہلے سے ہی خدشہ تھا، اور ہم نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ چودھری یاسین صاحب کہتے ہیں کہ مظفر آباد حکومت کی ناجائز ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عوام اور ریاست آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق جو ہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا چھوڑ دیں، اور حکومت کی ایسی تمام پالیسیوں کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں جس سے تحریک آزادی اور ریاست کی عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو سچویشن یہ ہے جناب۔ اس کے بعد ایوان صدر سرگرم ہوا، اور صدر زرداری صاحب نے تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے اجلاس طلب کر لیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ سلسلہ ہوا، صدر زرداری صاحب کے متحرک ہونے کے بعد فی الفور مسلم لیگ نواز کو بھی خیال آیا، شہباز سرکار کو بھی خیال آیا کہ یہ تو ہم سے ہاتھ ہو گیا ہے، لہٰذا انہوں نے فی الفور جناب امیر المقام صاحب وفاقی وزیر انہیں کہا کہ آپ گلگت بلتستان کی سیر و سیاحت کو چھوڑیں، اور آپ فوری طور پہ آزاد کشمیر کے معاملے میں ذرا ایکٹیو ہو جائیں۔ پھر انہوں نے آزاد کشمیر کونسل کا اجلاس بلا لیا، اور اس اجلاس میں انہوں نے سب کو اپنی طرف سمیٹنے کی کوشش کی کہ جناب ہم ہی ہیں سب کچھ، ایوان صدر کچھ نہیں، ہم ہی ہیں، اور وہاں پہ امور ڈسکس ہوئے۔ اس کے بعد پھر فوری طور پہ شہباز شریف صاحب نے اپنے طور پر تو یہ کنسرن شو کیا، ایک ٹویٹ کیا سوشل میڈیا پہ کیا، اور سوشل میڈیا پہ کر کے سچویشن کو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ بہت ہی زیادہ
تشویشناک صورتحال ہے، اور صورتحال اتنی تشویشناک ہے کہ میں نے فلاں سے بات کر لی، میں نے فلاں سے بات کر لی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اور اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے مزید ستیاناش کر دیا معاملات کا۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس سے مکمل طور پہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بھارت کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، بھارت کا الیکٹرانک میڈیا ایکٹیو ہے، سب کے سب ایکٹیو ہیں اور وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو بہرحال سچویشن اس وقت یہ چل رہی ہے کہ اب اس رجیم کو چینج کرنے پہ بات ہو رہی ہے کہ اس رجیم کو چینج کر دیا جائے اور چہرے تبدیل کر دیے جائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو گو ہیڈ دیا جائے کہ جناب آپ اپنی حکومت بنا لیں اور انوار الحق صاحب کو کر دیں فارغ۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو آزاد کشمیر سے بالکل الگ تھلگ کر لیا ہے۔ تو سچویشن دیکھتے ہیں جی آگے جا کے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ مکمل طور پر کشمیر اس وقت جل رہا ہے، اور وہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، پرامن ہیں، اور کئی کلومیٹر لمبے قافلے جو ہیں وہ تمام کے تمام شہروں میں موجود ہیں، اور ایک بڑے قافلے کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ پولیس بدستور حرکت کر رہی ہے، پولیس بدستور موجود ہے۔ رینجرز کو لانے کی کوشش کی گئی تھی تو یہ خبر دی گئی کہ جناب ایوان صدر متحرک ہو چکا ہے اور اس نے رینجرز کو منع کر دیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جناب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت قریبی ہیں، صدر زرداری صاحب کے وہ برخوردار سمجھے جاتے ہیں، اور محسن نقوی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ نون لیگ تو ان کو بالکل دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتی، اور وہ ان سے بہت تنگ ہے، لہٰذا محسن نقوی صاحب نے ہی رینجرز بھیجنی ہے، محسن نقوی صاحب نے ایف سی بھیجنی ہے، محسن نقوی صاحب نے سب کچھ کرنا ہے، تو لہٰذا محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ رابطے میں ہیں صدر زرداری صاحب سے، اور محسن نقوی صاحب رابطے میں ہیں جناب راولپنڈی کے حکام کے ساتھ، اور اس لیے یہ اب ایک نیا کھیل اندر ہی اندر چل رہا ہے۔ تو مریم صاحبہ کو بتانا ہے، نواز شریف صاحب کو بتانا ہے، شہباز شریف صاحب کو بتانا ہے کہ جناب بلّا جو ہے ایوان صدر میں بیٹھا ہوا وہ آپ کا یہ کیک کھانے کے چکر میں ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سچویشن چل رہی ہے، ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ ان ایشوز کو سالو کیا جائے، اور ان کے کوئی بڑے مطالبات نہیں ہیں آزاد کشمیر کے عوام کے، کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو پورا نہ کیا جا سکے۔ بجلی سستی مانگ رہے ہیں، بجلی وہ سستی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارا پانی، ہمارے دریا، ہمارا سمندر، ہماری بجلی 3 روپے آپ ہم سے خریدتے ہیں، اور ہمیں 30 روپے میں ہمیں واپس بھیجتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، آٹے پہ سبسڈی اور پھر کچھ ٹیکسز کا مسئلہ ہے، تو اب یہ سب کچھ کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ جناب فارم 47 کی سرکار ہے، اور فارم 47 کی سرکار جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے کتنی با اختیار ہے اور کتنی بے اختیار ہے۔